فیئر جو ہر ڈیزائنر کے مائنڈ میں ہوتا ہے، اور یہ سٹارٹ ہوا تھا جب چیٹ جی پی ٹی ریلیز ہوا تھا۔ اب یہ فیئر کیا تھا، جب 2 مہینے گزرے تو ایک چیز، ایک تمبنیل ہر جگہ شو ہوتا تھا کہ اے آئی ول ریپلیس ڈیزائنرس۔ یہ چیز، اس چیز نے مجھے اتنا ڈپریشن میں لے کے گیا تھا، اتنا میں انزائٹی میں تھا کہ یار اگر اے آئی لاجکس نہیں بنا سکتا تو کریٹیوٹی تو ایزی ہے، کیونکہ میرے پاس اس وقت کوئی سینس نہیں تھا کیا ڈیزائن کیسے ہوتا ہے، ہیومن تھنکنگ کیسی ہوتی ہے، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا۔ میں جسٹ یو آئی بناتا تھا، اس کے بیس پر میں مار بھی کھاتا تھا، پریزنٹ بھی ہوتا تھا۔ تو میں نے سوچا کیا کرنا چاہیے، جب بھی ایسا تمبنیل دیکھتا تھا میرے ہاتھ کانپنے شروع ہو جاتے تھے، اتنا فیئر تھا مجھے کہ یار اگر اے آئی نے ریپلیس کر دیا ڈیزائنرس کو تو میں کیا کروں گا، کیونکہ میری فیلڈ، میں چاہتا تھا کہ میں یار شفٹ کر جاؤں کوڈنگ میں، لیکن پھر میں سوچتا تھا یار میرے پاس ایک بیک گراؤنڈ ہے میڈیکل کا، میں نے اتنے ٹائم سائیکالوجی، سائیکو فارمیکالوجی میں میڈیسنس پڑھی ہے، اب کیا فائدہ اگر میں، چلو اگر ڈیزائننگ نہ ہوا، یہ ریپلیس ہوا تو میں چلا جاؤں اس سائڈ۔ پھر آہستہ آہستہ تھوڑا سا پرومپٹ انجینئرنگ آنا شروع ہوا، تب میرے پاس ایک ویڈیو آئی، تو میں نے اس کو جب دیکھا، تھوڑا سا پرومپٹ انجینئر کو سمجھا، تو ایک بات میرے پاس کلیئر ہوگی، واقعی اے آئی ریپلیس نہیں کر سکتا ڈیزائنرس کو۔ اس سے ایک چیز مجھے یہ کلیئر ہوئی جب میں نے پرومپٹ انجینئرنگ پڑھا، سب سے پہلے جب ہم چیٹ جی پی ٹی کو پرومپٹ دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہیومن سوچتا ہے کہ میں نے کون سا ٹاپک دینا ہے، ہیومن سوچتا ہے کہ میں نے کون سا ٹاپک اس کو دینا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہیومن ہی پرومپٹ کو انٹر کرتا ہے۔ یہ 2 ٹاسک ہو گئے، میں نے ٹاپک سوچا، اس کے بعد میں نے ہی پرومپٹ کو بنا کے چیٹ جی پی ٹی کے اندر انٹر کیا، چیٹ جی پی ٹی نے کیا کیا، مجھے دیا ریزلٹ۔ اب میں نے کیا کیا، جب چیٹ جی پی ٹی نے مجھے ریزلٹ دیا تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کو ریفائن کرنا شروع کر دیا، اس کو ہیومن ورڈنگ کے اندر کنورٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد اگلا جو ٹاسک آیا میرے پاس وہ ہے ریفائنمنٹ، جو کنٹینٹ مجھے جو ریزلٹ مجھے چیٹ جی پی ٹی نے دیا، میں نے اس کو ریفائن کرنا شروع کر دیا۔ اب نیکسٹ اس کے بعد ایک اور ٹاسک آ جاتا ہے، وہ ہے جب میں نے یہ ڈائیگرام دیکھا اوپن اے کے آفیشیل ریسرچ پیپرز کے اندر کہ ہیومن سوچتا ہے، ہیومن پرومپٹ دیتا ہے، اے آئی ریزلٹ دیتا ہے، اس کے بعد ہیومن ہی اس کو ریفائن کرتا ہے، اس کے بعد آگے ڈیلیور بھی ہیومن کرتا ہے، تو اس سے میرے پاس ایک گریٹ سینس بن گیا یو ایکس کا کہ مجھے کچھ ٹاسک ابھی جو ہے آٹومیٹ ہو جائیں گے کریٹیوٹی سے، لیٹس سپوز یو آئی کے اندر بٹنس ہو گئے، ڈیزائن سسٹم ہو گیا، یہ ریپلیس ہو جائیں گے، آٹومیٹ ہو جائیں گے، لیکن ابھی پیچھے بچتا کیا ہے میرے پاس پیچھے بچتا ہے تھنکنگ۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے یو ایکس کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا کہ یار یو ایکس کیا ہے، یو ایکس ڈیزائن جس کو بہت زیادہ پاکستان کے اندر کم پے کیا جاتا ہے، لوگ اس کو اتنی ویلیو نہیں دیتے، فاؤنڈرز اس کو اگنور کرتے ہیں، ڈائریکٹ ڈیولپمنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، ہر یو ایکس ہے کیا، یہ یو ایکس اس کے اوپر اتنا انویسٹ کیوں کر رہی ہے، یہ ڈیزائن اسپرنٹ، ڈیزائن تھنکنگ میتھڈ کے اوپر مہینے کیوں لگا دیتے ہیں، ایک پروڈکٹ کو بنانے میں اس کے ریسرچ اور ڈیزائن پہ آخر انہوں نے 5-6 مہینے ڈیزائن اسپرنٹ والے گوگل نے کیوں لگائے۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ ایک چیز جو ہے وہ کیا پیچھے کیا چھپی ہوئی، وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم فوکس کرتے ہیں جسٹ یو آئی کے اوپر، لیکن بیہائنڈ دا سین جو بیونڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کریٹیکل تھنکنگ، وہ ہوتا ہے پرابلم سولونگ، وہ ہوتا ہے کمیونیکیشن۔ ایک چیز جو میں نے انڈرسٹینڈ کی، اگر آپ کے پاس 8 سال کا ایکسپیرینس ہے اور آپ کے پاس کمیونیکیشن نہیں ہے، آپ اپنے پروڈکٹ کو سیل نہیں کر سکتے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں آپ کے 8 سال ایکسپیرینس بیکار ہے، کیونکہ آپ اپنے آئیڈیا کو کسی کے سامنے پریزنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ جب آپ اپنے آئیڈیا کو پریزنٹ ہی نہیں کر سکتے تو آپ کو کوئی پہچانے کا بھی نہیں، تو آپ کے 8 سال کے ایکسپیرینس کس کام کے۔ سب سے مین چیز ہوتی ہے وہ ہے مارکیٹنگ سینس۔ آپ کو سب سے پہلے ایک اسکل آنا چاہیے، اسکل کے ساتھ ساتھ آپ کو کمیونیکیشن آنی چاہیے، آپ اس چیز کو کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، اس کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں، انفارمیشن آگے کیسے پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے مارکیٹنگ کی سینس، اپنے آپ کو آپ پریزنٹ مارکیٹ کے اندر کیسے پریزنٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو سیل کیسے کرتے ہیں، آپ کا آئیڈیا، آپ نے کوڈ بنایا، پروجیکٹ بنایا، اب آپ لوگوں کو شو کیسے کرو گے، لکھے گے کیسے، یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے۔ آپ کے ایکسپیرینس اگر ہوں گے لیکن اگر آپ کے پاس تھنکنگ نہیں ہے، آپ کے پاس کریٹیکل تھنکنگ، کمیونیکیشن نہیں ہے، پبلک اسپیکنگ، اور آپ اپنے پروڈکٹ کی اسٹوری نہیں پریزنٹ کر سکتے، آپ کا پروڈکٹ بیکار۔ اس کے بعد جب میں نے انڈرسٹینڈنگ کی کہ یو ایکس کیا ہے، سارا کچھ میں نے بنایا، اس کے بعد میں نے کیا کیا، میں نے چیٹ جی پی ٹی کے اندر گیا، میں نے جی پی ٹی ٹرین کیا، میں نے اس سے بتایا کہ آپ ایک کام کرو گے، میں آپ کو جب بھی کسی فاؤنڈر کا ڈسکرپشن سینڈ کروں گا، چاہے وہ میڈیکل کا ہو، چاہے وہ جس فیلڈ کا بھی ہو، آپ نے صرف یہ سوچنا ہے آفیشیل ریسرچ پیپر اٹھانے، ان کو دیکھنا ہے، اور ان میں سے
کلرس نکالنے ہیں. لیٹس سپوز اگر میڈیکل ہے تو میڈیکل کے اندر بلو اور ریڈ کلر سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے. اپنا ایگریکلچر ہے تو اس کے اندر ریڈ. پیشنٹ ہے تو ان کے لیے کیسے بٹنس ہونے چاہیے. سارا کچھ آپ مجھے آٹومیٹ کر کے دو گے. میں ڈیزائن سسٹم نہیں بناؤں گا. میں کیا کروں گا, میں بزنس ماڈل کو انڈرسٹینڈ کروں گا کہ بزنس کیا کرتی ہے, بزنس ماڈل فاؤنڈر کیا چاہتا ہے, یوزر کیا سوچتا ہے. میں ان دونوں کو ملاؤں گا. اس کے بعد میں سوچوں گا کہ میں یوزر کو کتنی اپورچونیٹی دے سکتا ہوں اور بزنس فاؤنڈر کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہوں. میں نے انڈرسٹینڈنگ شروع کی. میں نے کیا کیا, میں نے کریٹیکل تھنکنگ شروع کی. میں نے ڈیزائن اسٹریٹجیز بنائی. اب میرا جو ایک ٹاسک ہے یو آئی کا, وہ میں سارا چیٹ جی پی ٹی سے کرتا ہوں. آپ لوگوں کو ابھی تک پتہ ہے میرے جتنے بھی ڈیزائنس آپ لوگوں کے سامنے اتنے کلین ہو کے آتے ہیں, یہ سارا پیچھے بیہائنڈ چیٹ جی پی ٹی ہے, بیہائنڈ مڈ جرنی ہے اور بیہائنڈ ڈالی ہے. میں نہیں بناتا ڈیزائن. میں کیا کرتا ہوں, میں اس کے اندر جسٹ پریزنٹ کرتا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں. مجھے کلرس بھی ڈیفائن کرتے, بٹنس بھی بنا, پورا ڈیزائن سسٹم ریڈی ہو جاتا ہے. میرے پاس پیچھے کیا بچتا ہے, بس ان کو صرف جوڑنا. سارا جو ٹائم میں لگاتا ہوں وہ ہے تھنکنگ کے اوپر. اچھا یہ اسکرین سے یہاں جب یوزر نیویگیٹ ہوگا تو کیسے ہوگا, تو اس بٹن پہ کلک کرے گا تو وہاں وہ کیسے جائے گا. یہ سب سے مین چیز ابھی جو ہے وہ ہے ہیومن سائیکالوجی ابھی رہ گئی ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ اے آئی کے دور میں آپ آگے بڑھو تو آپ کو بلائنڈلی اے آئی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اے آئی آپ کو صرف رزلٹ دے گا, یہ سارے کام آپ خود کرو گے. لیکن اگر یہ آپ تھنکنگ بھی چیٹ جی پی ٹی سے کرواؤ گے, آپ پرومپٹ بھی چیٹ جی پی ٹی سے لکھو گے, آپ ریفائن بھی چیٹ جی پی ٹی سے کرو گے, اور اس کے بعد ڈیلیور بھی وہی ماڈل کرو گے, وہی ٹرک ٹو شیئر والا سارا کچھ لگاؤ گے, تو آپ کی کریٹیوٹی کہاں گئی. آپ کوڈ کاپی کرو گے, اس کو بنا کر پرابلم نکال کے ڈائریکٹ پیسٹ کر دو گے, آپ کا پرابلم سولو ہو جائے گا. لیکن کوئی اور کوڈنگ پروگرامر جب وہ آ گیا وہ ریڈ کرے گا, وہ ریڈ نہیں کر پائے گا. آپ کا پروڈکٹ ایسے ہوگا کہ مطلب بلڈنگ جو ہوتی ہے نارمل لکڑیوں کے اوپر آپ کھڑی کر رہے ہو, وہ ہے اسمال لکڑیاں, اس کے اوپر آپ پوری بلڈنگ کھڑی کرتے ہو. اس کے بعد جب تھوڑا سا بھی ہوا آتی ہے, تھوڑا سا بھی زلزلہ آتا ہے تو آپ کا بلڈنگ گر جاتا ہے. کیوں, آپ نے بیہائنڈ دا سین بیک اینڈ کوڈ ٹھیک کیا ہی نہیں, آپ کے لاجک فٹ آ ہی نہیں رہے اس کے اندر. تو یہ چیز ہوتی ہے کلین کوڈ کے اندر. آپ پورا ڈیپینڈ نہیں کرو گے چیٹ جی پی ٹی کے اندر. آپ نے اگر لرننگ کرنی ہے تو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا چیٹ جی پی ٹی سوچتا کیسا ہے. آپ نے سارا کچھ, آپ نے تھنکنگ خود کرنی ہے, پرومپٹ خود لینا ہے. جب آپ اس کو کاپی کرو گے, اپنا پرابلم سولوشن جب آپ نکال دو گے, وہ کوڈ آپ نے نکال دیا, ڈائریکٹ اسے پیسٹ نہیں کرو گے, اس کو ریفائن کرو گے کہ اگر کوئی اور آ کے میرا کوڈ ریڈ کرے گا کیا وہ یہ فائل ریڈ کر پائے گا. جب بھی میں نے ڈیزائن کی, میں نے 3 پرسونا بیچ میں رکھی. لیٹ سپوز میں ڈیزائن کرتا ہوں, کیا یہ فاؤنڈر کو سمجھ آئے گا, کیا یوزر اس کو یوز کر پائے گا, کیا ایک ڈیولپر اس کو بنا پائے گا, اس کے لیے کیا کیا مشکلات آتی ہیں, سارے میں نوٹ کرتا ہوں, فیڈ بیک لیتا ہوں, نیکسٹ پروجیکٹ کے اندر میں وہ غلطی اوائڈ کرتا ہوں. اس کے لیے جب میں نے ان چیزوں کو سوچنا شروع کیا, میں نے سارا فوکس کریٹیکل تھنکنگ, سائیکالوجی, ہیومن تھنکنگ کے اوپر جب لگانا شروع کیا, یو آئی کو اگنور کر دیا, تب میرے پاس آئے یو ایکس سائیکالوجی کے پروڈکٹس. میں نے امیزون کو دیکھا, امیزون نے ایک یو ایکس سائیکالوجی کی لا یوز کی جس کا نام ہے فریمنگ. فریمنگ ایک ایسا افیکٹ ہے جو ہیومن کے بیہیویئر کے اوپر بہت بڑا افیکٹ کرتا ہے. لیٹس سپوز اس نے ایک پروڈکٹ لگایا ہوا تھا, وہ ہے ریڈ میٹ کا, جس کے اوپر لکھا ہوا تھا 20% فیٹ, اور ایک اور پروڈکٹ لگایا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا 75% لین. اب کیا مطلب اس کا, اور سب ریسرچ شو ہوئی تھی, سب سے زیادہ لوگوں نے اس کو بائی کیا تھا 100%, اور اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. ایک گائے ذبح کی تھی, میٹ ایک تھا, لیکن کیا چیز ڈفرینٹ, اس نے بس 75% لین, ہیلتھی ہے یہ, اس نے کہا 20% فیٹ ہے اس کے اندر, لوگوں نے کہا 20% فیٹ ہے, یہ تو ہیلتھی ہے. حالانکہ گوشت تو ہے کہ یار ایک تو گائے سے نکلتا ہے, لیکن کیا تھا, صرف اور صرف انفارمیشن ڈفرینٹ تھی. ہم نے اپنا پورا ڈیسیشن اس کی بیس کے اوپر چینج کیا. جب میں نے اس ماڈل کو ایکسپلور کیا, والمارٹ, علی بابا, امیزون, سارے ای کامرس صرف اس فریمنگ افیکٹ کو یوز کر رہے تھے اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنے میں. اس کے بعد دوسرا افیکٹ اس کے اندر آ جاتا ہے, وہ ہے نوسٹیلجک افیکٹ. یہ کہتا ہے کہ موسٹلی اس کو ڈوبلنگو نے یوز کیا, فیس بک نے اس کو یوز کیا. جب میں نے اس کو ایکسپلور کرنا شروع کیا, آلریڈی فیس بک اور گوگل فوٹو اس کو یوز کر رہا تھا. یہ کیا کرتا ہے, اس کا جو ایم ہے, جو ریسرچ ہے, وہ یہ تھا کہ ہیومن جو ہے وہ زیادہ اسپینڈ کرتا ہے اس چیز کے اوپر جب اس کو پاسٹ ایکٹیویٹیز شو ہوتی ہیں. لیٹس سپوز فیس بک کیا کرتا ہے, وہ ہمیں پاسٹ کی تصویریں دکھاتا ہے, ہمارے بچپن کی. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مزہ آتا ہے, یار بچپن میں ایسا تھا, ہم مزید تصویریں اپلوڈ کرنا شروع کر دیں. یہ ماڈل جب میں نے ایکسپلور کرنا شروع کیا تو آلریڈی وہ ٹک ٹاک, انسٹاگرام اور فیس بک اس کو ایکسپلور کرا. تب میں نے دیکھا جتنی بھی پروڈکٹس ہیں, جتنی بھی
एप्लीकेशन बनती है, इसकी बिहाइंड एक डीप साइकोलॉजी है। यूआई नहीं है, यूआई को ऑलरेडी ऑटोमेट कर चुका है 2023 के अंदर, अभी 2 साल गुजर चुके हैं, यूआई ऑटोमेट हो चुका है। सबसे बिहाइंड जो चीज़ बैठी है, बिहाइंड जो थिंकिंग है वो यूएक्स साइकोलॉजी। तब मुझे इसको एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मजा आया क्योंकि ये मेरी फील्ड से रिलेटेड था। क्योंकि डीपली थिंकिंग मैं रिसर्च पेपर पढ़ने लगा कि आखिर सारा कुछ यूएक्स साइकोलॉजी, वो हमारे स्टडी करते हैं, वो हमारा फीडबैक लेते हैं कि आखिर एक यूज़र विजिट करता है वो एल्गोरिथम को कैसे इस्तेमाल करता है। आपने इंस्टाग्राम के अंदर देखा होगा, सर्च फीड से पता चलता है, आप जैसे जो सर्च करोगे आपके सर्च उसी चीज़ के भरा होगा, जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा देखोगे आपके एल्गोरिथम आपको वही शो करेगा। ये चीज़ होती है, वो हमारा बिहेवियर एब्जॉर्व करते हैं, हमसे सीख कर अपने प्रोडक्ट को रिफाइन कर लेते हैं। जो बिहाइंड द सीन प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसके अंदर एक चीज़ बैठी हुई वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आप इसको समझ गए प्रोडक्ट को डिज़ाइन में तो आप अपने प्रोडक्ट को बहुत ईजीली बना पाएंगे। ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इनोवेटिव है। यूआई ऑलरेडी ऑटोमेट हो चुका है, यूएक्स की जो बहुत सारी जितनी भी यूएक्स डिज़ाइन थिंकिंग डिज़ाइन सारा ऑटोमेट हो चुका है। सिर्फ एक चीज़ रहेगी, जब भी आप डिज़ाइन करो आपने 3 पर्सोने, लेट सपोज अगर आप फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हो आपने 3 पर्सोने सोचने होंगे। एक वो बंदा जो फूड ऑर्डर करता है उसको क्या मुश्किलात आ सकती है, एक वो बंदा जो डिलीवरी लेके आ रहा है, मौसम खराब हो सकता है, ट्रैफिक हो सकती है, एक वो बंदा जो फूड बना रहा है उसके पास चीज़ें अवेलेबल है। 3 पर्सोना आपके पास होने चाहिए। अपने पूरे 10-20 बंदों को इंटरव्यू नहीं कंडक्ट करनी, 3 लोगों से सिर्फ बात करनी है, अपने प्रोडक्ट को स्टार्ट करना है और 2 वीक के अंदर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है। लेकिन आपकी सारा मॉडल ह्यूमन साइकोलॉजी की बेस पे होगा। ये आज का टॉपिक है मेरा। यूज़र की बिहेवियर किस तरह मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब इसके अगेंस्ट कौन से पैरामीटर्स होते हैं? फॉर एग्जांपल एक तो मुझे समझ आता है कि जहाँ पे वो जिस बटन पे या जिस चीज़ पे वो क्लिक कर रहे हैं, एक तो वो एक्शन आइटम्स है हमारे पास, फिर उनकी हम हिस्ट्री निकाल के और उस पर एल्गोरिथम लगाए तो हमें बता देगा कि जब यूज़र लॉग इन करता तो इस जगह पे क्लिक करता ज़्यादा यूज़र्स। इसके अलावा कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं? अगर मैं डिज़ाइन के मुताबिक जितना मुझे पता है मैं बताऊँ, वो है कंसिस्टेंट फीडबैक। आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने प्रोटोटाइप किए, आप टेस्ट करो, वो अपने टारगेट ऑडियंस को सबसे पहले समझो। आपके टारगेट ऑडियंस को उनको जाओ, उनको अपना ऐप रियल टाइम टेस्ट करो, वो यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ अच्छा मेरे ऐप के अंदर यहाँ पर मसला है। यहाँ चीज़ सबसे मोस्टली जो हम डिज़ाइनिंग के अंदर कंसिडर करते हैं वो है फीडबैक लूप को हम अप्लाई करते। और डेवलपमेंट साइड पे जो प्रोडक्ट डेवलप हो जाती है वेबसाइट, उनके अंदर ए/बी टेस्टिंग होती है कि जिन बटन्स के अंदर वो जितने यूज़र उसके ऊपर क्लिक करता है यानी उस चीज़ को मॉनिटर करते हैं। मोस्टली प्ले स्टोर के अंदर उसके रिव्यूज़ हो जाते हैं, इन चीज़ों से हम मॉनिटर करते हैं, तब हम इसको रिफाइन कर रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है जी, मोस्टली प्रोडक्ट्स यूज़र आगे इसलिए ही नहीं जाता क्योंकि उनके कॉल टू एक्शन बटन्स जो होते हैं वो इस तरह के बने हुए होते हैं कि यूज़र उसको कंसिडर ही नहीं करता, उस पर क्लिक ही नहीं करता। ये बटन्स होते हैं, इनके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है? आप यूज़र को इस पर एंगेज किस तरह करवाते हो, किस तरह यूज़र उसको देख के अट्रैक्ट होता है कि हाँ ठीक है लेट्स एक्सप्लोर मोर? CTA एक ऐसा टूल है डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर, डॉक्टर डॉन नॉर्मन कहते हैं, जिसने यूएक्स साइकोलॉजी यूएक्स डिज़ाइनिंग को पहली दफ़ा एप्पल के अंदर यूज़ किया। उसने कहा CTA एक ऐसा फियरफुल बटन होता है, ऐसे फियर होता है कि यूज़र उसके ऊपर क्लिक करने से डरता है। लेट्स सपोज अगर आप उसको ऐसे कलर देंगे, ऐसे डिज़ाइन करेंगे क्या कि वो 10 दफ़ा सोचे अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ या नहीं। जैसे कि सब्सक्रिप्शन का मेरे पास पेमेंट है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझसे पैसे कट जाएंगे, मैं 100 दफ़ा सोचूंगा इसके ऊपर क्लिक करूँ या नहीं। अगर मैं नीचे लिख दूँ कि 30 डे फ्री ट्रायल है और एनी टाइम आप कैंसिल कर सकते हैं, मैं इसको फील फ्री इसके ऊपर क्लिक करूँ, ये चीज़ें होती हैं। आपने इंफॉर्मेशन यूज़ करती, आपने फ्रेमिंग इफेक्ट को यूज़ करना होगा, आपने इंफॉर्मेशन को यूज़ करना होगा, उसके ज़रिए उसको नेविगेट करना होगा ऐप के अंदर। अगर आप फ्रेमिंग आपकी कम्युनिकेशन ऐप के अंदर गलत है, आपके बस डायरेक्ट क्लिक टू सब्सक्राइब और कुछ इन्फॉर्मेशन आप दी नहीं, आप यूज़र 100 दफ़ा सोचेंगे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा मेरे पैसे ज़्यादा ना कट जाए, आपने क्लियर सीटियाँ दी नहीं, आपने इन्फॉर्मेशन दी नहीं, ये चीज़ होती है।